اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر نکالا زمین سے پھلوں کو اس پانی کے ذریعے. یعنی پانی کی برکت سے ہی درخت بڑے ہوتے ہیں، کھیتیوں کی شکل میں یا فروٹس والے درخت، ان کو جو خوراک ہے وہ پانی کے ذریعے ملتی ہے جس کے اندر تمہارا رزق رکھا ہوا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اسی نے مسخر کر دیا ہے کشتیوں کو کہ وہ کشتی چلے پانی کے اندر اس کے حکم سے. ظاہر ہے اس کے ذریعے پھر رزق جڑا ہوا ہے، سفر جڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ کشتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اب تو یہ اس ماڈرن دور کے اندر جو سی فوڈ کی جو کیلکولیشنز آ رہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پلانٹ ارتھ سے سب کچھ ختم ہو جائے، صرف سی فوڈ اتنا ہے کہ 1000 سال تک انسانیت اس سے کھا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے. اب دنیا میں تو اس وقت کئی ملکوں کی اکانومی سی فوڈ کے اوپر چل رہی ہے. ہمارے ملک میں بھی چونکہ ہم صرف ایک کراچی کا یا بلوچستان کا حصہ لگا ہوا ہے، اس لیے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. ادروائز وہاں کی جو مچھلی ہے وہ آپ کو پنجاب میں بھی مل رہی ہے، ٹرینز کے ذریعے اس میں برف کے ذریعے سٹور ہو کے یہاں تک پہنچتی ہے. لیکن جو ملک ڈپینڈنٹ ہے ٹوٹلی اس کے اوپر، جو سمندری ملک ہیں، جس طرح بنگلہ دیش کا ایک اچھا خاصا حصہ رزق کا جو ہے وہ سمندر سے پورا ہو رہا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، ان لوگوں کے رزق اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے ان چیزوں کے ساتھ. تو سی فوڈ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں وہ اس کے حکم سے چلتی ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی نے ہواؤں کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے. بادبان کی کشتیاں چلتی ہیں، پانی کے اندر قوت اچھال رکھی ہے، بوئنسی کی فورس، جس کی وجہ سے کشتی چلتی ہے. ادروائز تو کبھی کشتی پانی کا بوجھ نہ اٹھا سکتی، سوئی ڈوب جاتی ہے، کشتی جو ہے وہ تیرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیا کہ کس طریقے سے کشتی آپ نے بنانی ہے، اور اس کے ذریعے رزق جڑا ہوا ہے. آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے. آپ کتنے ہیوی انجن بھی لگا لیں، اگر سمندری طوفان ایک خاص لمٹ سے بڑھ جائے تو جہاز تو ڈوب جائیں گے. ابھی بھی جہاز ڈوب رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے. اب تو خیر انسان نے وہ راستے بھی دریافت کر لیے ہیں سمندری کہ جن کے اندر اس طرح کے طوفان کم سے کم آتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان راستوں کو فکس کیا ہوا ہے. جب روٹین سے کوئی جہاز ہٹتا ہے تو تبھی وہ اس وقت پھر پھنس جاتا ہے کسی سمندری طوفان کے اندر. ادروائز معاملات اس طریقے سے چلتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا. ظاہر ہے دریاؤں کو مسخر کر کے ہم نے ڈیم بنائے. ڈیم آج کے نہیں بن رہے، ڈیم تو قبل از مسیح بن رہے ہیں. اور پھر ان دریاؤں کے پانی کو استعمال کر کے کھیتیوں کو سیراب ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے. ورنہ آپ بتائیے کہ اگر یہ پانی سمندر سے لانا پڑے، وہ تو خیر اس قابل بھی نہیں ہے، وہ تو نمکین پانی ہوتا ہے. گلیشیئرز کے اوپر یہ پانی سٹور ہوتا ہے پہاڑوں پہ. آپ ذرا کیلکولیشن کریں، ہزاروں کلومیٹر سے وہ پانی انڈر گریوٹی چلتا ہے. اس سے پہلے سورج اسے پگھلاتا ہے اور اس سے پہلے سٹور کرتا ہے اللہ تعالیٰ گلیشیئرز کی فارم میں. ورنہ پانی کو سٹور کرنے کے لیے تو ٹینک چاہیے نا، ان کی دیواریں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نظام رکھا ہے کہ ٹینک کے بغیر ہی پہاڑوں کے اوپر برف وہ جمی ہوئی حالت میں سٹور ہوتی ہے، اور وہ برف بھی وہاں سورج کے ذریعے پہنچی ہے، کیونکہ سورج نے ہی ایویپوریٹ کیا ہے سمندر کے پانی کو. نمک ادھر ہی رہ گیا، پانی ایویپوریٹ ہوا اور بارش کی شکل میں اور برف کی شکل میں گلیشیئرز کی فارم میں ہزاروں کلومیٹر دور اونچائی پہ پہنچا. یہ اب آپ کو اس اونچائی کی قدر بھی آئے گی، یہ جو نیچرل ہیڈ اللہ نے دیا ہوا ہے. اور پھر اسی سورج کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے پگھلاتا ہے، اور پھر پانی کے دریا چلتے ہیں بغیر کسی موٹر کے، انڈر گریوٹی چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ نیچرل سلوپ رکھی ہوئی ہے، ورنہ پانی نہ چلے. اور ہماری زمینوں کو سیراب وہ دریا کرتے ہیں.
اگر ہمیں وہ خود موٹر لگا کے یا جانوروں کے ذریعے پانی بھر کے لانا پڑے تو پھر تو انسان پہاڑوں پہ ہی جا کے رہیں گے، یہاں تو آپ لا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ واٹر سائیکل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے معجزات میں سے، یہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کرے گا اس رکوع کی آخری آیت کے اندر۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے مسخر کر دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ ویسے تو ہم سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتے، نہ ان کے آربٹس کو چینج کر سکتے، مسخر ہمارے لیے کر دیا ہے، ہماری خدمت میں لگا دیا۔ دنیا میں جو جاندار ہیں وہ تو مسخر کیے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اتنے بڑے اونٹ کو نکیل سے پکڑتا ہے تو کتنی شرافت کے ساتھ اونٹ چلتا ہے، حالانکہ اونٹ کی طاقت چھوٹا سا بچہ کیا کر سکتا ہے، یہ مسخر ہوا ہے۔ البتہ سورج کو اس طریقے سے تو مسخر نہیں کیا ہوا کہ سورج کو ہم خود چلائیں، لیکن اس طریقے سے مسخر کر دیا ہے کہ سورج کی برکت سے موسم تبدیل ہو رہے ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، گلیشیئرز میں برف سٹور ہو رہی ہے، سورج کی مدد سے وہ پگھل رہی ہے، وہ پانی کے دریا اوپر بھی چلتے ہیں، زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں، ہم زمین سے بھی پانی نکالتے ہیں، اوپر کے دریاؤں کو سٹور کر کے ڈیم بناتے ہیں، تو سورج مسخر ہوا ہے۔ اور اب تو سرکار پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے بعد تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سورج کیسا مسخر ہوا ہے۔ ہاں، سولر سیل کے ذریعے بجلی بنائی جا رہی ہے، اور دن بدن یہ اتنا سستا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بجلی کوئی مسئلہ نہیں رہے گی۔ ہم غریب ملکوں کا، امیر ملکوں کا تو ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں قیامت کی نشانیاں ذرا دیر سے پوری ہوں گی، یہاں پہلے قیامت کی نشانیاں آ گئی ہوئی ہیں، سو کارڈ جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ انسانیت سوچ رہی تھی کہ تیل 2050 تک ختم ہو جانا ہے زمین سے، تو گاڑیاں کیسے چلیں گی، ہوائی جہاز کیسے اڑیں گے، انرجی کی ایک آلٹرنیٹو چیزیں موجود تھی، ونڈ انرجی بھی، سولر انرجی بھی، مسئلہ آ رہا تھا اسے سٹور کیسے کریں۔ اب دیکھیں وہ لیتھیم کی جو بیٹریز ہیں، ابھی تو نیکسٹ ٹیکنالوجی کوئی اس سے اوپر بھی آئے گی، اور آہستہ آہستہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو قرآن میں فرمایا نا کہ ہم نے زمین کے اندر سارے اسباب رکھ دیے مخلوقات کے لیے، ہمارے آباء و اجداد نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا کچھ زمین میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایکسپلور ہوگا، وہ وقت کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے۔ تو سورج مسخر ہوا ہے، ورنہ اگر سورج اپنی مرضی کرنا شروع کر دے کہ ایک دن آپ سولر پلیٹ بنائیں، اگلے دن وہ کہ میں اس مٹیریل سے تو فوٹونز کو ٹریول ہی نہیں کرواؤں گا، کوئی نئی پلیٹ بناؤ، تو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر پیٹرول انجن بنایا ہے انسان نے تو پیٹرول کی پرفارمنس کے اوپر بنایا ہے۔ اگر پیٹرول کہنے جی آج تو میں اتنی ہیٹ کے اوپر آن ہو رہا ہوں، اگلی دفعہ آپ نے بڑا پلگ لگانا ہے، تو آپ روزانہ پلگ ہی چینج کرتے رہیں۔ تو یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیے ہیں، خواہ انسان ڈائریکٹ انہیں کنٹرول کرے یا ان کے ذریعے نفع اٹھائے، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا جو برابر چل رہے ہیں، ان کے ذریعے ہم لیونر ایئرس اور سولر ایئرس کا بھی اپنا معاملہ لے کے چلتے ہیں۔ یہ تو اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اور اب تو کئی اور چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایون آپ چاند کی 14ویں رات کو اگر اپنی سولر پلیٹس کی کیلکولیشن دیکھیں نا، تو کچھ واٹس وہ بنا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی، کیونکہ روشنی کی وجہ سے بنا رہی ہوتی ہے نا۔ چاندنی راتوں میں بڑے تھوڑے سے، میرے پاس جو 7-8 kVA کا سسٹم لگا ہوا ہے، تقریباً 15 سے 20 واٹ وہ چاند کی رات میں بھی بناتا ہے، تو بہت بڑا ایک فگر اس اعتبار سے تو ہے 20 واٹ۔ اگر بہت بڑے لیول کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح چائنا کے اندر پہاڑوں کے اوپر انہوں نے جس طرح جنگلات ہو گئے ہوتے ہیں، اس طرح پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں، تو جہاں پہ گیگا واٹس کے اندر یہ سسٹم لگے ہوئے ہیں، وہاں تو ہزاروں واٹ تو پروڈیوس ہو ہی جائیں گے نا چاند کی روشنی میں بھی۔ تو یہ سب کچھ وہ حصہ مسخر ہوا ہے جو آج سائنس کی برکت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اگلے زمانوں کے لوگ تو بس یہ کہتے تھے اچھا چاند گول ہو گیا، 14ویں تاریخ آ گئی، اب یہ ہاف ہو گیا، یہ 21ویں آ گئی، اور یہ کم ہوتے ہوتے یہ، اور پھر 7 تاریخ آئے گی تو یہ سیمی سرکل ہوگا، سرکل میں 14 ہو جائے گی، اور یوں ایک آسمانی کیلنڈر کے طور پہ اسے دیکھتے تھے۔ سورج کو بھی آسمانی کیلنڈر کے طور پہ لوگ دیکھتے تھے
کہ سورج ادھر آیا زور کا وقت ہو گیا ہے، اب یہ غروب آفتاب ہو گیا ہے، بس یہ تھا ٹوٹل. یا گوشت کو آپ سکھا لیتے تھے سٹور کرنے کے لیے، کیونکہ برف والی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، تو گوشت کو خشک کیا جاتا تھا، اس کی باریک سی وہ لیئرز کاٹ کے. آج بھی جو غریب لوگ ہیں اسی طریقے سے، ان کے پاس فریج نہیں ہے اور وہ ایسا سٹور ہوتا ہے، آپ بے شک 6 مہینے بعد استعمال کریں بالکل تازہ ہو جاتا ہے. اسے وہ سورج کی روشنی میں سکھاتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں جو انسان کر رہا تھا. کپڑے خشک کر لیے دھوپ میں ڈال کے، وٹامن ڈی لے لیا صحت کے لیے، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں. لیکن اب جو کچھ آپ کو پتہ چل رہا ہے، ابھی پتہ نہیں اور کتنا کچھ سائنس کی برکت سے پتہ چلے گا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات کو بھی اور دن کو. اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، یعنی ہماری خدمت میں لگا دی ہے، رات دن رات دن. اور انسان کے ساتھ کیا کمزوری اللہ نے اٹیچ کر دی ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اگر آپ نیند پوری نہ کریں، اگلے 24 گھنٹے میں آپ کی مشین پرفارم ہی نہیں کر سکتی. اس لیے یہ رات دن کا سسٹم بہرحال انسان کو مجبور کرتا ہے. دیکھیں جس طرح سورج غروب ہوتا ہے فوراً ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ رات ہو گئی ہے، رات کو گھر پہنچنا چاہیے. اب مجھے بتائیں اگر سورج ایک دن تو 5 بجے غروب ہو رہا ہے، اگلے دن رات کو 10 بجے ہو، تو ہمارا سارا ٹائم ٹیبل ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. اگلے دن صبح جلدی نکل آئے، پھر کیا کریں گے؟ یہ سب کچھ جو روٹین کے مطابق چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ہی ہم نے اپنے سارے معاملات کو سیدھا رکھا ہوا. ادروائز تو ہم اپنے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے، نہ معاش کا سلسلہ نہ آرام کا سلسلہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے ہر چیز تمہیں عطا فرما دی ہے جو بھی تم اس سے سوال کرتے ہو، یعنی تمہارے لیے ریسورسز رکھ دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لَا تُحْصُوهَا، تم کبھی بھی ان کا شمار نہیں کر سکتے. یہ کنکلوژن ہے. بھئی کتنی گنوائی جائیں، یہ موٹی موٹی جو گنوائی ہیں نا، ان کی باریکیاں بھی گننی شروع کریں تو پھر وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اور سورہ لقمان کے اندر فرمائی ہے کہ اگر زمین کے سارے درخت جو ہیں یہ کلمے بن جائیں، سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اور بھی شامل ہو جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اللہ کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہوئی ہے نا، یہ سب اللہ کے کلمات ہیں. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے وہ ظالم ہے، زیادتی کرنے والا ہے، اپنے اوپر ہی، اللہ پہ نہیں، اور ناشکرا ہے. سب سے بڑی زیادتی کرتا ہے شرک کر کے. نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور ان کو مخلوقات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی چیز کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے گرا کے نعوذ باللہ مخلوق کے مقام پہ لے آتے ہیں. یہ ظلم ہے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.